با خدا دیوانہ باش، اللہ کے معاملے میں دیوانے بن جاؤ، وبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار باش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوشیار ہو جاؤ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ربیع الاول بالکل قریب ہے، 2-3 دن میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اندر بے شمار اسلامی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے، خاصیتیں رکھتا ہے۔ ایک بہت اہم ترین چیز کیا ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب کے آقا اور تمام انبیاء کے امام الانبیاء اور تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء اور تمام انبیاء کے خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کا موقع بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ کئی ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں ان کو ایک ایک جمعے میں مطالعہ کرنے کا موقع بھی ہے۔ ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ تو سننے کو ملتا ہے، اور ہم یہی تذکرہ سننا بھی چاہتے ہیں، سنانا بھی چاہتے ہیں۔ کبھی پروگرامات رکھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، لیکن بے شمار ایسے موضوعات ہیں
جن کا براہ راست تعلق ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہمیں عام طور پہ وہ موضوعات اور ان سے متعلقہ مطالعہ کرنے کا موقع میسر نہیں آتا ہے۔ ہم اس مرتبہ ایک ایک چیز کو لے کے اس لیے چل رہے ہیں تاکہ وہ مختلف پہلو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، ہمیں وہ علم میں بھی ہونے چاہیے اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع جس سے متعلقہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہیں ان کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم سب عظمت رسول اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بجا لائیں۔ اس کے بغیر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم موضوع ہے اور ہم نے اس سے پچھلے جمعے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آج ہم تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں وہ اپنے امت کے اندر اس وقت میں کائنات میں سب سے اعلیٰ اولا ہر ایک کے اعتبار سے صاحب عظمت اور صاحب عزت لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کردار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، شکل اور صورت اور خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، کردار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، قوت حافظہ اس میں سب سے اعلیٰ، اور لوگوں کی تکالیف کو پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا اس میں سب سے اعلیٰ، امت کی ہمدردی اور محبت جس کے دل میں سب سے زیادہ وہ وقت کے نبی علیہ السلام ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ سارے ہی انبیاء علیہ السلام کی تعظیم یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری میں داخل اور شامل ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ کسی ایک نبی علیہ السلام پر تو ایمان لائیں لیکن کسی دوسرے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیں، ایک نبی علیہ السلام کی عظمت کے تو قائل ہوں لیکن کسی دوسرے نبی علیہ السلام جو ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے کسی اور امت کی طرف ہو گئے ہم ان کی عزت اور عظمت اور تعظیم نہ کریں۔ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کل آمن باللہ وملائکتہ، ہر ایک ہم میں سے اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ بھئی یہ تو عیسائی ہے، یہ انجیل کو تو مانتا ہے لیکن پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو اوپر ایمان نہیں لاتا، تورات کو نہیں مانتا، یہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، یہ قرآن کو نہیں مانتا۔ یہودی سے پوچھو کہ تمہارے نزدیک کون سے نبی ہیں؟ وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، ان پہ جو کتاب آئی انجیل اس کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نبی نہیں مانتے اور قرآن کو بھی ہم کتاب اللہ نہیں مانتے۔ ایمان والے سے پوچھو، آپ سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تو ہم کہیں گے بالکل مانتے ہیں۔ کیا تورات کو جو ان پہ نازل ہوئی تھی اللہ کی کتاب مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں، مقدس ترین کتاب، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بالکل، ہم تو بڑی عزت، احترام، تعظیم، توقیر سے ان کا نام لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، ان کے بارے میں ذرہ برابر توہین، ذرہ برابر گستاخی کا جملہ اور کلمہ ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کے اوپر اپنے ایمان کے اوپر حملہ سمجھتے ہیں۔
اور کوئی کہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو، ہم کہیں گے وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ تو نبی آخر الزماں ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ یہ صرف مسلمان کی شان ہے کہ وہ کسی کا انکار نہیں کرتا، وہ سارے انبیاء کی تعظیم بھی کرتا ہے، ان پر ایمان بھی لے کر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سب سے بڑھ کر کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کے رب کا اس کو حکم یہ ہے۔ سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آئیں ذرا اس کا آج مطالعہ کریں اور ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کا اللہ رب العزت نے کس درجے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، سب سے پہلا حکم تمہارے لیے یہ ہے، کبھی بھی اللہ سے آگے اور اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ سے ڈر اور خوف رکھنا، پہلے خود فیصلہ کرو، اس کے بعد جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لو۔ اس طرح مت کرنا، بلکہ پہلے دربار رسالت سے پوچھنا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ جیسے وہاں سے حکم ملے، جیسے ان کی زندگی حیات مبارکہ سے، ان کی تعلیمات سے حکم ملے، عمل ملے، سنت ملے، میں اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنی شادی کی رسومات کو، اپنے غم کی رسومات کو، اپنے معاملات اور لین دین کو اس کے تابع کروں گا، اس سے آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ عزت اور عظمت اور تعظیم کی بات ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں منع کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا، لا تقدموا، مت آگے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے، ان سے پیچھے پیچھے رہنا، ان سے آگے چلنے کی بھی کوشش مت کرنا کہ وہ چلے جا رہے ہیں تم ان سے آگے چلے جا رہے ہو، یہ بے ادبی ہے، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، ایک اگلا بھی حکم سن لو، تم اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرنا۔ علماء مفسرین و محدثین فرماتے ہیں، جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی گزار رہے تھے، حیات مبارکہ چل رہی تھی، اس موقع پر تو یہ سب کے لیے حکم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آؤ تو ہو سکتا ہے تمہاری بات کرنے کی اور لہجہ اور تمہاری آواز وہ قدرے بلند ہو، خبردار کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہاری آواز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کہیں اونچی نہ ہو جائے۔ یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اور مفسرین اور محدثین آگے یہ فرماتے ہیں بالکل یہی حکم آج بھی ہے۔ جو کوئی روضہ اقدس پر حاضری دے اور وہاں پہ سلام پیش کرے تو بڑے ادب سے جائے اور بڑے ہی وقار سے جائے اور بڑی تعظیم سے جائے، وہاں جا کر والہانہ انداز سے اونچی اونچی چیخنا نہ شروع کر دے، چلانا نہ شروع کر دے، اپنی محبت اور اپنے عشق کے اوپر پوری طرح کنٹرول رکھے، اس لیے کہ بڑے ادب کا مقام ہے۔ یہاں پر میری آواز اونچی ہوئی، ادھر میرے سارے کے سارے نامہ اعمال میں سے نیکیاں وہ مٹا دی جائیں گی۔ لہٰذا آج تو اس سے بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ اور میں جب آج کے زمانے میں جاتے ہیں تو وہاں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی بڑا دور ہے روضہ اقدس اور ہم لائن میں چل رہے ہیں، وہیں سے موبائل فون آن کر دیا جاتا ہے، کال ملا دی ہے، کدھر اپنے گھر والوں کو کال ملا دی، دوستوں کو کال ملا دی ہے، اور ان کو دکھا رہے ہیں۔ اب نہ خود کو پتا یہ تو ادب کا مقام تھا، یہ تو ادب کی جگہ تھی، یہاں تو تم جاتے
جاتے تو انتہائی تعظیم سے جاتے. تو کسی بادشاہ کے سامنے, کسی افسر کے سامنے جا کر کیا یہ حرکت کر سکتے ہو کہ تم موبائل نکال لو, افسر کے سامنے پیشی ہو, جج کے سامنے تمہاری پیشی ہو اور تم موبائل نکال لو اور وہاں پر ایسے ایسے ویڈیو بناؤ؟ ذرا کر کے تو دیکھیں ایک مرتبہ, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کس طرح کی توہین عدالت لگ جاتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ, وہاں پر جا کر اس طرح کی بے ادبی کرنا, چلے انجانے میں جو ہو گئی ہو گئی, یہ پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. خبردار, روض اقدس پہ جا رہے ہو, بڑے ادب کا مقام ہے, وہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی لازم آ جائے. یہاں تو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور پھر وہ جب موبائل کیمرہ آن کیا ہوا ہے, ادھر سے بچے, اس کی جو ہے وہ اہلیہ, وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وہ اتنی زور زور سے کہہ رہے ہیں, ادھر والا بھی سن رہا ہے, اس نے بھی اسپیکر آن کر دیا ہے, ادھر والا بھی سن رہا ہے, چیخ و پکار ہو رہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کا حکم سن لیں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار اے ایمان والو, کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا کہ تمہاری آواز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہونے پائے. اور ساتھ تیسرا حکم فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے گفتگو کر لیتے ہو, کھلی گفتگو کر لیتے ہو, ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر بھی بلاتے ہو, یار کہہ کر بھی بلاتے ہو, ارے یار بات سننا, ارے بھائی بات سننا, اور کسی کے ساتھ مذاق بھی کر لیتے ہو, کسی کو کسی موقع پر کوئی تانا بھی دے دیتے ہو, جس طرح آپس میں بے تکلفی کر لیتے ہو, خبردار تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ضرور ہو, لیکن اس بات کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, کہ جس طرح تم آپس میں بے تکلفانہ مذاق اور جو ہے مختلف طریقے سے گفتگو کر لیتے ہو, کھلی گفتگو کر لیتے ہو, خبردار یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم گفتگو کرنے لگو اور تمہاری گفتگو کے اندر بھی کوئی ایسا بے تکلفی کا عنصر سامنے آ جائے جو کہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. ہو گیا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جہاں تم نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی کی, عین اسی لمحے میں تمہارے نامہ اعمال سے ساری نیکیوں کو آگ لگا کر بھسم کر دیا گیا. قرآن نے دو جگہ پر صرف کہا ہے کہ تمہارے انسان مسلمان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے وہ اللہ رب العزت پہ سے ایمان ہٹا دے, مرتد ہو جائے, اللہ کہتے ہیں اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے جو اس نے نیکی کے کیے تھے. اور دوسرا جرم کیا ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ بے ادبی, ایک اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی اور تعظیم میں کمی. دوسرا یہ کام ہے جیسے ہی انسان کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سے ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں, خالی کھڑا رہ جاتا ہے. اس لیے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین بات کہ ایسے گفتگو نہیں کرنی بے ادبی والی کہ جس سے علل اعلان کوئی بے ادبی کا معاملہ سامنے آتا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آگے بھی جو ہدایات دیں ان ہدایات میں یہ صاف واضح فرما دی کہ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی, جنہوں نے اپنی آوازوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں پست کر دیا, جھکا دیا, نیچے کر دیا, تعظیم کر دی, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے تقوی کا امتحان لیا اور یہ تقوی کے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں.
گویا ایک کسوٹی بھی بتا دی، ایک میزان بھی بتا دیا، ایک ترازو بھی بتا دیا. دیکھنا ہے تو دیکھ لو اپنے آپ کو، پرکھنا ہے تو پرکھ لو اپنے آپ کو کہ تمہارا اللہ نے تمہارے دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے. اگر دل میں تقویٰ ہے تو کسی نبی کی توہین، کسی نبی کی گستاخی تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے، تمہارے دماغ سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان میں تو تم اور زیادہ احتیاط کرو گے. بڑی فارسی کی مثال مشہور ہے، با خدا دیوانہ باش. اللہ کے معاملے میں دیوانے بن جاؤ، وبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار باش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوشیار ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کوئی ایک لفظ جو بے ادبی کا نکلے تمہاری ساری پچھلی زندگی کے اوپر کانٹا لگا دے. اس لیے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم نے خود اور اپنے بچوں کو تعظیم رسول کے بارے میں احکامات بتائے ہی نہیں اور خود تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائی ہی نہیں تو یہ ربیع الاول ویسا ہی ربیع ہوگا جیسے پہلے ہماری زندگیوں میں 30 مرتبہ، کسی کے 40 مرتبہ، کسی کے 50 مرتبہ، کسی کے 60 مرتبہ آیا اور آ کر گزر گیا. یہ بھی آئے گا، آ کر گزر جائے گا. لیکن اس بار ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جتنے احکامات ہیں ان کو سیکھیں گے بھی اور ان کے مطابق عمل بھی کریں گے. اب اسی سورہ حجرات میں تھوڑا سا آگے کیا فرمایا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. وہ لوگ جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے آرام کا وقت ہے، ان کو پتہ نہیں وہ بدو آئے ہیں، آرابی ہیں، دیہاتی ہیں، ان کو آداب کا پتہ نہیں. قرآن کہتا ہے ان کو چاہیے تھا یہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے، وہاں انتظار کرتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے. یہ تعظیم رسول کے خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم جا کر ان کو آرام کے وقت میں تنگ کر رہے ہو. تم مسجد میں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے، تم انتظار کرتے. یہ نہیں کہ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ آپ ابھی نکل کر آئیں. یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم یہ ہے کہ تم انتظار کرتے، اگلی نماز کا وقت آتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بغیر کسی کے بلائے اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، پھر تم اپنا مسئلہ سامنے رکھتے. آقا ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمارا مدعا یہ ہے. فرمایا ایسا کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا. قرآن مجید کی ایک اور آیت وہ کہتی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ تو کریں، ہمیں ایک ایک حکم واضح ملتا ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب چیزیں ان کے پاس لکھی ہوئی قرآن کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کی شکل میں موجود ہیں. لیکن بدقسمتی بھی بہت بڑی ہے کہ انہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی وہ جو میرے لیے قرآن آیا تھا وہ کہہ کیا رہا ہے، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی کے لیے زندگی گزاری ہے وہ زندگی کیا کہہ رہی ہے. ساری زندگی اپنے رسم و رواج، اپنے عقل اور تجربے کے مطابق گزار دی. بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں کہ میرے بارے میں ہدایات ہیں کیا. چنانچہ دوسری آیت سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا ہم نے آپ کو نبی بنایا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ کو بشارت دینے والا، آپ کو اللہ کے سے ڈرانے والا بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. دوسرا کام کیا کیا جائے؟ ان کی مدد کی جائے، ان کے اس مقصد میں جس مقصد کو لے کر وہ تشریف لائے ہیں ان کا دست و بازو بنا جائے. اور تیسری چیز فرمائی
وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر اور ان کی تعظیم کی جائے. یہ اللہ ہمیں احکامات دے رہے ہیں اور یہ اسلامی تعلیمات ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہیں. آخری واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں. عروہ جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ادھر آئے سفیر بن کر. کہاں سے آئے؟ مشرکین مکہ کی طرف سے، اور اتنے ماہر تھے سفارت میں کہ ساتھ زہر بھی لے کر آئے. اگر آج میں اپنی سفارت میں اور سفارت کاری میں اگر میں ناکام ہو گیا تو میں اپنی اس تہمت کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنی پروفائل خراب نہیں کروں گا. کہ ایک موقع ایسا بھی تھا جہاں عروہ کی سفارت کاری نے کام نہیں کیا. زہر ہے، میں وہیں پہ زہر پی لوں گا اور وہیں پہ مر جاؤں گا، لیکن اپنا ماضی، اپنی پروفائل اس کے اوپر کوئی داغ نہیں لگنے دوں گا. جب وہاں پہنچتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہاں وہ کچھ دیر ٹھہر کر پہلے معائنہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب وہاں پہ جائزہ لیتے ہیں اور جو بھی سفارت کاری کا معاملہ تھا وہ کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں. وہ تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف آج کے موضوع سے متعلقہ بات اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. جب وہ واپس گئے عروہ تو جا کر اہل مکہ سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اہل مکہ، ابھی تو صلح حدیبیہ میں کروا کے آ گیا، جتنے مطالبات میں نے رکھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مانتے چلے گئے، تسلیم کرتے چلے گئے. لیکن ایک بات تو میں بتا دوں، یہ تمہارا اب دن اور تمہارا زمانہ ختم ہونے جا رہا ہے. اب اس محمد الرسول اللہ کا زمانہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ آنے والا ہے. بھئی تو ہمارا سفیر اور ہمیں واپس آگے ڈرا رہا ہے، ان سے کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی تمہاری طرف سے سفارت کاری کے لیے گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے دربار، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے سردار، حتیٰ کہ بادشاہ بھی دیکھے ہیں. یاد رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں. جو بادشاہوں والی عزت ہوتی تھی وہ عزت دکھاوے کی تھی، وہ لالچ کی وجہ سے تھی، وہ مصنوعی تھی، وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے. ان کے خدمت کرنے والے، اطاعت کرنے والے منہ پر کچھ اور کہتے، پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتے تھے. یہ وہ والی محبت نہیں ہے جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں. لہذا یہ بادشاہ نہیں ہیں، یہ سرداروں والی عزت نہیں کر رہے لوگ ان کی کہ ان سے ڈر کر رہے ہوں، ان سے خوف سے کر رہے ہوں، کسی لالچ اور طمع میں کر رہے ہوں. نہیں، یہ واقعی ایسی محبت ہے جو دل کی گہرائیوں سے میں دیکھ کر آ رہا ہوں. ایسی عظمت ہے جو دل کی گہرائیوں سے ان کے صحابہ کرتے ہیں. تم نہیں بچ سکتے، تمہارا زمانہ ختم ہے اور ان کو پوری دنیا پہ چھانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایمان لے کر آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے. کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا یہ کہ جب آپ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے ہیں، ادھر کئی صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر کے وہ اپنے ہاتھوں پہ اس پانی کو لینے کے لیے بے تاب ہیں کہ کہیں یہ پانی نیچے زمین پہ نہ گر جائے، یہ ہمارے ہاتھوں پہ گرے. اور جس کے ہاتھوں پہ پڑتا ہے وہ انتہائی خوش ہوتا ہے، وہ اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے سر پہ ملتا ہے، اپنے جسم پہ ملتا ہے. ان کا تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا. میں نے دیکھا کہ جب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا اگر انہوں نے کسی چیز کا حکم دیا تو سارے ایسے لپکتے ہیں. ایک کوشش کرتا ہے میں یہ کام کر لوں، دوسرا کرتا ہے کاش میرے لیے سعادت بن جائے. اللہ کے بندو، ایسی محبت اور ایسی یہ صرف کسی نبی کے لیے ہو سکتی ہے. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں ان پہ ایمان لے کر آ جاؤ، بچ جاؤ گے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے عزت رسول، عظمت رسول، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.